اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ دوستوں، آج کا موضوع جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں موجود خطبہ نمبر 5 ہے۔ اس پر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ لوگوں نے اس خطبے کا اثر جو ہے وہ غلط لیا ہے۔ کسی نے کسی کی فیور میں اسے کر دیا، کسی نے کسی کی فیور میں، حالانکہ خطبے کے جو الفاظ ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے، ان پر غور نہیں کرتے کہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس خطبے سے امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر یا عمر کی خلافت کو جو ہے وہ حق قرار دیا اور ان کی بیعت کی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پہلے خطبہ سنیں، خطبے کے الفاظ پر جو ہے وہ توجہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی کچھ اس پر روشنی جو ہے وہ ڈالیں گے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان بن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحت کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقے عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پرو بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اور اس طرح خلق خدا کو بدمنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا ہو۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دے کے بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ اس خطبے میں امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے نہ تو کسی کی خلافت کو قبول کیا اور نہ کسی کی بیعت کی، اور نہ یہ کہا کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا، بلکہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس ابو سفیان کا بیٹا حرب جب گیا فتنہ فساد پھیلانے کے لیے تو امیر کائنات نے اسے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ وہ وقت بھی نہیں تھا کہ حکومت کے لیے، تخت و تاج کے لیے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام باہر نکلتے۔ نہ ہی امیر کائنات مولا علی علیہ السلام لالچی تھے، اور نہ ہی امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کو تخت و تاج کی یا کرسی کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ تو امام تھے، امام کائنات تھے۔ امام کائنات کو کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ دنیاوی کوئی عہدہ ڈھونڈتا پھرے۔ یہاں پر امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کا خاموش رہنا صرف اٹھنے والے فتنے کو روکنا تھا اور کچھ بھی نہیں، نہ کہ کسی کی بیعت کرنا یا کسی کی خلافت کو قبول کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے خطبے میں موجود الفاظ پر جو ہے وہ ذرا توجہ کیجئے، ذرا غور و فکر کیجئے کہ کیا کہا گیا ہے۔